محبت نہیں کرتے بلکہ جبریل پورے آسمان میں اعلان کرتے ہیں، سارے فرشتوں کو حکم دیا جاتا ہے کہ اللہ بھی اس بندے سے محبت کرتا ہے، جبریل بھی محبت کرتے ہیں، تم سب کرو، اب سارے فرشتے محبت کرتے ہیں۔ تو جب اللہ محبت کرتا ہے، حضرت جبریل محبت کرتے ہیں، سارے فرشتے محبت کرتے ہیں، اس کے بعد آپ کے دل میں، ان کے دل میں، ان کے دل میں غوث پاک کی محبت کو ڈال دیا، یہ اس بندے کی محبت کو اللہ ڈال دیتا ہے۔ اب بندہ کوئی ہو، اگر وہ بندہ نیک ہے تو اس کی محبت کو اللہ ڈالتا ہے، لیکن یہاں بندہ کون ہے؟ یہ بندہ محبوب سبحانی ہے، یہ قطب ربانی ہے، یہ غوث سمدانی ہے کہ جن کی 91 سال کی زندگی پہ اگر مجھ جیسا کم پڑھا لکھا خطیب بولنا شروع کرے تو کم سے کم 90 گھنٹہ چاہیے، اور اس 90 گھنٹے میں بھی غوث پاک کی عظمت، غوث پاک کی شان، غوث پاک کا علمی منصب، غوث پاک نے جو اپنے مدرسے میں کیا کارنامہ انجام دیا، سرکار غوث پاک نے جو سیاسی طور سے کیا خدمت انجام دیا، ان کا روحانی تصرف کیا ہے، ان تمام چیزوں پہ اگر میں خطاب کروں تو 90 گھنٹے چاہیے۔ اس 10، 15 اور 50 منٹ کی گفتگو میں کوئی بات نہ بن پڑے، لیکن کوئی خطیب ہو، کوئی شاعر ہو، کوئی محرر ہو، سب کو وہی کہنا پڑے گا آخر میں جو سرکار آصف غازی پوری نے کہا کہ پوچھتے کیا ہو شہ جیلا کے فضائل آسی، پوچھتے کیا ہو شہ جیلا کے فضائل آسی، ہر فضیلت کے وہ جامع ہیں نبوت کے سوا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سب کو وہی کہنا پڑے گا۔ لیکن آئیے میں صرف 1-2 باتیں پیش کرتا ہوں، اس کو ختم کرتا ہوں۔ ہمارے یہاں کرامت ہم خود سنتے ہیں، سننا بھی چاہیے، ایسا نہیں کہ سنیں، کرامتوں سے ہماری عقیدتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ راستہ چھوڑ کسی بھی بزرگ کی کرامت ہمارے لیے مشعل راہ ہے، عقیدتوں میں اضافہ تو ہوتا ہے، یقیناً ہماری عقیدتیں بڑھتی ہیں، اور اس دور مادیت میں یہ ضروری ہے کہ غوث پاک بلکہ ہر بزرگ کی کرامت کو بھی بیان کیجیے۔ اور غوث پاک تو وہ ہیں کہ امام ذہبی نے خود لکھا ہے سیر و اعلام النبلا کے اندر، یہ کس کتاب کے نام میں بھی رکھنے کی دشواری ہوگی، سیر و اعلام النبلا امام ذہبی کی کتاب ہے، اس میں لکھتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی اگر مسکرا دیں تو کرامت ظاہر ہو جائے، کروٹ بدل دیں تو کرامت ظاہر ہو جائے، آپ درسگاہ میں بیٹھ جائیں تو کرامت ظاہر ہو جائے۔ لیکن ذرا سنیے، غوث پاک تو 470 ہجری میں پیدا ہوئے بھائی، غوث پاک کب پیدا ہوئے؟ 470 ہجری، بولیے ہجری میں پیدا ہوا، لیکن غوث پاک سے پہلے تو حسن عسکری بھی گزر چکے ہیں، حضرت حسن بصری گزرے ہیں، حضرت جنید بغدادی گزرے ہیں، حضرت ابو بکر شبلی گزرے ہیں، حضرت ابو الفضل طرطوسی گزرے ہیں، حضرت ابو سعید مخرمی خود غوث پاک کے پیر و مرشد ہیں، غوث پاک سے پہلے ہیں، حضرت معروف کرخی ہیں، حضرت جنید بغدادی ہیں، بہت سارے بزرگان دین جو غوث اعظم سے پہلے گزرے۔ لیکن میں آپ کو بتا دوں غوث پاک سے جو لوگ پہلے گزرے انہوں نے بھی کہا وہ آنے والے ہیں۔ جنید بغدادی جذب کی کیفیت میں ہیں، اور ایک بار کہتے ہیں کہ بل علی راسی، آپ کا قدم میرے سر پہ۔ جب مریدین نے پوچھا تھا جنید بغدادی سے، سید الطائفہ سے، یہ کون سی حالت آپ نے بنا رکھی ہے؟ ابھی آپ کشف آپ نے کیا اور مراقبہ آپ کر رہے تھے تو آپ نے کہا میرے سر پہ، اس کا کوئی مطلب ہم سمجھ نہیں پائے، تو کہتے ہیں جب میں نے مکاشفہ کیا اور مراقبہ کیا تو میں نے دیکھا کہ شیخ عبد القادر جیلانی بغداد کی جامع مسجد سے اعلان کر رہے ہیں کہ یہ میرا یہ قدم تمام اولیاء اللہ کی گردن پہ ہے۔ ابھی غوث پاک پیدا نہیں ہوئے ہیں، جنید بغدادی اپنے سر کو جھکا رہے ہیں، جنید بغدادی اپنی گردن کو جھکا رہے ہیں۔ غوث اعظم سے پہلے جو لوگ گزرے، کوئی بایزید بستامی سے پوچھے کہتے ہیں جیلان سے خوشبو آ رہی ہے، کوئی ابو الحسن خرقانی سے پوچھے کہتے ہیں جیلان سے خوشبو آ رہی ہے، کوئی حسن عسکری سے پوچھے، اپنا مسلح اپنے بیٹے کو دیتے ہیں کہ یہ امانت ہے شیخ عبد القادر جیلانی تک اسے پہنچانا ہے، کوئی حسن بصری سے پوچھے، یعنی غوث اعظم سے پہلے جو لوگ آئے سب نے اپن کا ادب دل میں رکھا۔ آئیے ایک بات یاد رکھیے گا، غوث پاک کی پیدائش سے 100 سال پہلے کی بات ہے، ایک جماعت جیلان سے، کچھ لوگ ایک جماعت میں شامل ہوئے اور یہ لوگ جیلان سے بغداد آئے۔ بغداد میں ایک بزرگ تھے جن کا نام حضرت علی ابن وہب ہے، ان کی خانقاہ میں جب یہ آئے ہیں، غور سے سنیے گا، غوث پاک پیدا نہیں ہوئے ہیں، سنیوں اس غوث پاک کے آپ دیوانے ہو، آپ اس غوث اعظم کے ماننے والے ہو، ابھی غوث اعظم پیدا نہیں ہوئے ہیں، ان کی پیدائش سے 100 سال پہلے کی بات ہے۔ ایک قافلہ جیلان سے آیا اور جب بغداد پہنچا شیخ علی ابن وہب کی خانقاہ میں، شیخ علی ابن وہب اپنی خانقاہ سے باہر آئے، لوگوں کا استقبال کیا، ان کو کھانا
کھلایا، پانی پلایا، پھر بعد میں پوچھا کہ آپ کہاں سے آئے ہیں، چونکہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے لوگوں کو کھانا کھلانا، پانی پلانا اور پھر بعد میں خیریت پوچھتے تھے، اور آج تو عجیب ماحول ہو گیا ہے، ہم بزرگوں کا نام بھی لیتے ہیں، کھانا کھلا بھی رہے ہیں پر کھانا کو ضائع بھی کر رہے ہیں۔ اس بزرگ نے جب پوچھا آنے والوں تم کہاں سے آئے ہو، آنے والوں نے کہا ہم جیلان سے آئے ہیں، اتنا سننا تھا۔ شیخ علی ابن وہب اپنی خانقاہ میں کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہونے کے بعد کہا ان اللہ تبارک و تعالی قد نور وجوہکم بظہور رجل منکم قریب من فضل اللہ اسمہ عبد القادر جیلانی مولدہ فی الجیلان مظہرہ فی العراق مسکنہ فی بغداد ویقول قدمی حاضہی علی رقبت کل ولی اللہ۔ آنے والوں تمہیں مبارک ہو، اللہ تمہارے چہرے کو روشن اور منور کرے، تم اس جگہ سے آ رہے ہو کہ جہاں انقریب شیخ عبد القادر جیلانی پیدا ہوں گے۔ ذرا بولے تو سبحان اللہ۔ شیخ عبد القادر جیلانی پیدا ہوں گے جیلان میں، ظاہر ہوں گے عراق میں، مسکن بنائیں گے بغداد میں، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ کہیں گے میرا یہ قدم تمام اولیاء اللہ کی گردن پہ۔ اب جتنے ولی پہلے تھے سب نے کہا، اور جتنے ولی بعد میں ہوئے یا قیامت تک جتنے ولی ہوں گے، اور اس وقت تک کوئی ولایت کے منصب تک نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ غوث اعظم اپنی مہر ولایت کا ثبت کر دے، اپنی مہر نہ لگا دے۔ یہ ہے شان قادریت، یہ ہے شان غوث اعظم۔ کوئی بہاؤالدین نقشبند سے پوچھے، کوئی سلطان الہند خواجہ معین الدین چشتی سے پوچھے، کوئی شہاب الدین عمر سہروردی سے پوچھے، کوئی سلطان الاولیاء دادا تیغ علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھے، کسی بھی بزرگ سے پوچھو، سب ان کا ادب دل میں رکھتے ہیں۔ جب اس کو دیکھا میرے امام نے تو بریلی کی دھرتی سے پکار اٹھے کہ جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے سب ادب رکھتے ہیں دل میں، میرے آقا تیرا واہ کیا مرتبہ، اے غوث بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا۔ شان غوث اعظم میں بیان کر رہا ہوں۔ ایک بات اور سنیے، میں بہت ابھی کو ایک بات بہت ضروری بات، اس کو نوجوان غور سے سنیے۔ جب غوث پاک نے اعلان کیا، غوث پاک نے کہ قدمی حاضری علی رقبت کل ولی اللہ، تو جو لوگ پیدا نہیں ہوئے تھے عالم ارواح میں تھے انہوں نے بھی اپنی گردن کو جھکایا تھا، وہیں تو ان کی روحیں جھک گئی۔ لیکن آپ نے کرناٹکا کی دھرتی پہ ایک جگہ ہے گلبرگہ شریف میں حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز موجود ہے۔ انہوں نے اپنی کتاب کے اندر کیا لکھا یہ مجھے بتانا ہے غوث پاک کے اس اعلان کے حوالے سے۔ جب غوث اعظم نے اعلان کیا خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کون ہے، گلبرگہ کی دھرتی پہ ہے۔ خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کون ہے، یہ مرید اور خلیفہ ہیں حضرت نصیر الدین چراغ دلی کے۔ نصیر الدین چراغ دلی کون ہے، یہ سب یاد کرنے کی چیز ہے۔ یہ مرید اور خلیفہ ہیں محبوب الہی حضرت نظام الدین اولیاء کے۔ محبوب الہی حضرت نظام الدین اولیاء کون ہے، یہ مرید اور خلیفہ ہیں زہد الانبیاء حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کے۔ بابا فرید گنج شکر کون ہے، یہ مرید اور خلیفہ ہیں قطب الاقطاب حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے۔ اور خواجہ قطب کون ہے، یہ مرید اور خلیفہ ہیں عطائے رسول سلطان الہند نائب النبی حضرت سیدنا سرکار خواجہ معین الدین چشتی کے۔ اب سنیے بات سلسلہ چشتیہ کی ہے۔ خواجہ بندہ نواز گیسو دراز اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں، یہ کوئی ہوائی بات نہیں ہے۔ خواجہ بندہ نواز نے لکھا کہ جب غوث پاک نے اعلان کیا اس وقت میرے پیر کے پیر کے پیر کے پیر یعنی سلطان الہند خواجہ معین الدین چشتی خراسان کی پہاڑیوں میں محو عبادت تھے، اور جب آپ نے مراقبہ کیا تو آپ نے اپنی گردن کو بھی جھکایا، سر کو بھی جھکایا، کہا اے پیر لاسانی، اے محبوب سبحانی، قطب ربانی۔ معین الدین نے آپ کے قدم ناز کو اپنی آنکھوں پہ لیا، اپنے سر پہ لیا، اپنی گردن پہ لیا، یعنی جتنے اولیاء اس وقت موجود تھے سب نے لیا۔ ہر دور میں لوگ ان کا ادب دل میں رکھتے ہیں، لیکن سنو مسلمانوں، جب یہی آواز بریلی کی دھرتی پہ پہنچی سب لوگ اپنے اپنے طور سے اظہار عقیدت کرتے رہے، لیکن اعلیٰ حضرت کے چھوٹے بیٹے حضور مفتی اعظم عالم اسلام تاجدار اہل سنت سرکار مصطفیٰ رضا خان، جب ان تک یہ آواز آئی تو آپ پکار اٹھے، یہ دل یہ جگر یہ آنکھیں یہ سر ہے، یہ دل یہ جگر یہ آنکھیں یہ سر ہے، جہاں چاہو رکھو ختم ہو گیا۔ دل بھی آپ کا، یہ جگر بھی آپ کا، یہ آنکھیں بھی آپ کی، یہ سر بھی آپ کا، جہاں چاہیے وہیں رکھیے قدم غوث اعظم۔ اب اتنی بات سمجھ میں آ گئی آپ کو۔
तो आइए जरा सुनिए, इतनी बात समझ में आ गई तो सर एक बात मैं बताऊं। आज पूरी दुनिया पे, ये फ्रेश मीडिया वाले भाई भी आए हैं और भी दिग्गज चैनल वाले हैं, पूरी दुनिया में इस पैगाम को फैलाइए। आज पूरी दुनिया को दिक्कत है आपके मदरसे से, पूरी दुनिया में। बहुत सारी चीजों को मैं नहीं क्लियर डिस्कस करूंगा यहाँ, लेकिन एक बात कहना चाहूंगा कि सरकार शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आजम, इन्होंने बगदाद की धरती पे मदरसा कादरिया कायम किया। गौस पाक के गुलामों सुनो, ये मदरसा कादरिया वो मदरसा कादरिया है, मदरसा कादरिया कि जिस मदरसा कादरिया से हर साल 3000 बच्चे फारिग तहसील होते थे और 3000 तलबा को गौस पाक बगदाद में रखते नहीं थे, उनको मुरीद करते थे, अपनी खिलाफत देते थे। मदारिस को तय कराने के बाद पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में उन्हें फैला देते थे। हर साल 3000 बच्चे मदरसा कादरिया से निकल रहे हैं और ये कादरी शेख अपने मदरसे में अपनी दरसगाह में बैठ के 10-10 घंटा बच्चों को पढ़ा रहे हैं। ये पढ़ाने वाला कौन है? शेख अब्दुल कादिर जिलानी। और आप हैरान हो जाइएगा, ये शेख अब्दुल कादिर जिलानी वो हैं कि जिनके मदरसे से एक शागिर्द निकलता है जिसे दुनिया इब्ने कुदामा के नाम से जानती है। इब्ने कुदामा रजब हम्बली। आपने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का नाम सुना होगा। ये सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी जब मिस्र के सुल्तान हुए, इन्होंने अपना एडवाइजर, चीफ सलाहकार जो एडवाइजर मुकर्रर किया, वो रिलीजियस डिपार्टमेंट हो, एजुकेशनल डिपार्टमेंट हो, पॉलिटिकल डिपार्टमेंट हो, सोशल डिपार्टमेंट हो, यानी मुल्क के जितने भी डिपार्टमेंट थे, या मिलिट्री का डिपार्टमेंट हो, या आर्मी का डिपार्टमेंट हो, या डिफेंस का डिपार्टमेंट हो, या फॉरेन डिपार्टमेंट हो, हर डिपार्टमेंट का एक एक एडवाइजर तो था, पर जो मुख्य एडवाइजर, चीफ एडवाइजर किसी को मुकर्रर किया सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने, तो गौस पाक के मुरीद, गौस पाक के खलीफा और गौस पाक के शागिर्द हजरत इब्ने कुदामा रजब हम्बली को अपना सलाहकार आपने मुकर्रर किया। अब मुझे कह लेने दिया जाए कि बैतुल मुकद्दस की बाजियाबी का सेहरा जितना अय्यूबी के सर सजता है, अय्यूबी की फौज के हरावल दस्ते में, मुकद्दमतुल जैश में 500 ऐसे लोग थे जो गौस पाक के मदरसे से पढ़े हुए लोग थे। आज मैं गुवाहाटी वालों, मुझे बताओ, क्या हमारी निजी मजलिसों में कभी हम मस्जिद अक्सा का जिक्र करते हैं? आज मस्जिद अक्सा के दरो दीवार से जो सदाएं आ रही हैं, आज मस्जिद अक्सा पुकार रही है, कभी जिक्र आप कर रहे हैं? कभी जिक्र होता है? बैतुल मुकद्दस, फिलिस्तीन, मस्जिद अक्सा, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी, नूरुद्दीन जंगी, कभी आपने बात की? काश कि आप भाग पीछे की तरफ, ऐ गर्दिश शैतान तू, काश कि आप उस मंजर को याद करते जब नजमुद्दीन अय्यूब ने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को गौसे आजम की बारगाह में पेश किया था। और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी तो डबल कादरी है, वो तो खानदानी कादरी है, उनके बाप नजमुद्दीन अय्यूब ये भी गौस पाक के मुरीद हैं, और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ये गौस पाक के बेटे के मुरीद हैं। अब मुझे कहने दिया जाए कि अय्यूबी को जितना सेहरा जाता है बैतुल मुकद्दस की बाजियाबी के लिए, उतना ही सेहरा शेख अब्दुल कादिर जिलानी को जाना चाहिए। उसकी क्रेडिट गौसे आजम को मिलना चाहिए, और गौस पाक को पूरी दुनिया क्रेडिट दे रही है। मुझे कहने दिया जाए मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, गौस पाक को ये मनसब कहाँ से मिला, ये मकाम इतना कहाँ से बुलंद हुआ? तो जब एक बार हजरत शेख अली इब्न हैती ने पूछा था, हजरत आपको ये मनसब कहाँ से मिला, आपको ये मकाम कहाँ से मिला? तो मेरे गौसे आजम ने इरशाद फरमाया, मेरी अम्मी की वजह से, मेरी माँ ने मुझे तहज्जुद के वक्त उठना सिखाया, मेरी माँ ने मेरी घुट्टी में आका की मोहब्बत को पिलाया, मेरी माँ ने मुझे उंगली पकड़ के चलना सिखाया, मेरी माँ ने नवाफिल की पाबंदी करना मुझे सिखाया, मेरी अम्मा ने सच्चाई का रास्ता मुझे बताया। आज गुलाम गौस कादरी आपसे कहता है, ए मेरी कौम के लोगों, आज जरूरत है कामयाब माँ की। ऐसी माँओं की जरूरत है कि आज की माएँ तो गौसे आजम तो नहीं दे सकती कौम को, और गौस का गुलाम तो जरूर अता कर सकती है। क्या माओ ने बच्चा पैदा करना बंद कर दिया है? नहीं साहब, रोजाना बच्चे पैदा हो रहे हैं, लेकिन अय्यूबी की नस्ल नौ कहाँ है? कहाँ है नूरुद्दीन जंगी? कहाँ है शेर मैसूर टीपू सुल्तान? कहाँ है शमसुद्दीन अल्तमश? कहाँ है औरंगजेब आलमगीर? कहाँ है गरीब नवाज के दीवाने? कहाँ है गौस पाक के मत वाले? इसलिए जरूरत यह है कि उन माओ से मैं कहूंगा, अपनी बेटियों से कहूंगा, कौम की बहनों से कहूंगा, आज ग्लैमर के नाम पे, आज खूबसूरती के नाम पे, आज पूरी दुनिया तुम्हें
کوشش کر رہی ہے اور لوگ گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کوئی خوبصورتی دکھا رہا ہے, کوئی گلیمر دکھا رہا ہے. قوم کی بیٹیوں, قوم کی ماؤں اور بہنوں, تم ان کو پیغام دے دو کہ دنیا والوں, دنیا کا حسن تمہیں مبارک ہو, دنیا کی خوبصورتی تمہیں مبارک ہو, دنیا کا گلیمر تمہیں مبارک ہو. ہم نبی کی بیٹی فاطمہ کی کنیزیں ہیں, ہمارے لیے فاطمہ زہرا کی سیرت مبارک ہو, ہمارے لیے حضرت عائشہ کی زندگی مبارک ہو. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. تاجدار بغداد کانفرنس, تاجدار بغداد کانفرنس میں آنے والوں, غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی کی زندگی میں جو پورا اثر دکھتا ہے اسی بچپن کی تربیت کا اثر دکھتا ہے. پیدائشی کتب غوث ہیں پر ماں کا اثر ہے یا نہیں ہے؟ نیپولین بوناپارٹ کہتا ہے تم مجھے کامیاب ماں دو, میں تجھے کامیاب نیشن دے دوں گا. اگر کامیاب نیشن چاہیے تو کامیاب ماؤں کی ضرورت ہے. قوم کی بیٹیوں اور ماؤں کو مہذب بنائیے اور خود بھی مہذب بنیے. اور دوسری بات, شیخ عبد القادر جیلانی جب تقریر کرتے تھے نا غوث پاک, ان کی تقریروں کا کلیکشن بھی موجود ہے باضابطہ, لیکن میں پبلک کو فتح الربانی یا فتح الغیب کو پڑھ کے نہیں بتاؤں گا, اس لیے پبلک ڈومین میں ہمارے انڈیا میں حسن زادہ صاحب کتنا اتنا ذکر نہیں کرتے کہ پبلک ڈومین میں غوث پاک کا نام اتنا کیوں موجود ہے. لیکن یورپ ورلڈ میں, یورپ کا ایک اسکالر کہتا ہے کہ وہی شخص بہت زیادہ کامیاب ہے کہ جس کا نام ہر شخص کی زبان پہ موجود ہے. مجھے کہنے دیا جائے, دیکھا گیا کہ سرکار تاج الشریعہ, یہ غوث پاک کے غلام ہے تاج الشریعہ, حضور تاج الشریعہ, جس طرح علمی دنیا میں آپ کی دھمک کو لوگوں نے محسوس کیا اور بڑے بڑوں نے جن کی بارگاہ میں زانوئے تلمس تہ کیا اور شاگرد ہونا اپنے لیے فخر سمجھا, تو جہاں علمی دنیا میں دھمک وہاں عام پبلک میں ہر زبان پہ تاج الشریعہ کا نام ہوا. یہ تو اور آج حضرت آج گئے نہیں, اللہ نے وہ رتبہ دیا ہے قائد اہل سنت علامہ اسد رضا خان کو. یہی رتبہ اللہ نے آپ کو عطا فرمایا ہے. کسی کو درد ہو پیٹ میں تو ہونے دیجیے, کسی کو دقت ہو تو ہونے دیجیے, لیکن رتبہ یہ بارگاہ غوثیت ماں سے غوث پاک نے عطا فرمایا ہے. بات یہ چلے, بس آخری بات سنیے, یہ بہت اہم بات ہے کیونکہ میرے سامنے نوجوان بہت زیادہ ہیں, ہمارے سامنے یوتھ پاور بہت زیادہ موجود ہے جن کی عمر 13 to 19 یعنی 13 سے 19 سال. 13 سے 19 سال کے بچے کچھ زیادہ دکھ رہے ہیں, اس کے بعد بھی انڈر 30 میں بھی بہت زیادہ لوگ دکھ رہے ہیں. آخری بات یہ ہے کہ غوث پاک کی ٹوٹل زندگی 91 سال ہے, اس کو سمرائز کریں گے نا تو بات پھر بھی کمپلیٹ نہیں. بس اتنا سنیے, شیخ عبد القادر جیلانی تقریر کر رہے ہیں, غوث پاک تقریر کر رہے ہیں, تو غوث پاک نے دوران تقریر کہا, اس کو میں اپنی زبان سے کہتا ہوں, غوث پاک نے ارشاد فرمایا کہ تم مجمع میں, بہت غور سے سننا میرے بھائی, میں ہاتھ جوڑ کے بنتی کرتا ہوں, دسترس کرتا ہوں, توجہ ادھر ہے. غوث پاک فرماتے ہیں کہ تم مجمع میں پبلکلی اللہ اللہ کا جو نعرہ لگاتے ہو نا, جب بند کمرے میں جاؤ اس وقت دیکھو کہ تم اللہ کے کتنے قریب ہو یا اللہ تمہارے کتنے قریب ہے. ہماری تنہائیاں کیسی ہیں, اور یاد رکھیے گا غلام غوث قادری کو کسی نے حق نہیں دیا کہ آپ کی تنہائیوں میں دستک دوں یا آپ کے موبائل فون کا پاسورڈ میں مانوں. مجھے یہ حق نہیں کہ میں آپ کی پرائیویسی کو کھنگالوں یا آپ کی پرائیویسی میں دستک دوں. لیکن یاد رکھیے گا کوئی تو ہے جو آپ کے شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے, وہی خدا ہے, وہی خدا ہے. اپنے باطن کا تزکیہ کیجیے, اور باطن کا نور چہرے پہ بھی آتا ہے. باطن کی چمک, باطن جب مزکا اور مصفا ہو جائے گا نا تو ظاہر پر باطن اثر ضرور ڈالتا ہے حضرت. اور مجھے کہنے دیجئے, الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. کل قیامت کے دن آج تو حالت یہ ہے نا, ایک کلک پہ ننگی تصویریں آ جائیں گی, ایک کلک پہ ڈلٹری سین, ایک کلک پہ ہماری انگلیاں موبائل فون کی اسکرین پہ اسکرول ہونے لگیں گی, اور ہم غیر محرموں سے چیٹنگ کرنا شروع کر دیں گے. چیٹنگ ہوگی, پھر سیٹنگ ہوگی, اور پھر نہ جانے کیا کچھ. لیکن میں کہنا یہ چاہتا ہوں میرے دوستوں, میرے بزرگوں, اس دن قیامت کے دن اس پہ مہر اللہ لگا دے گا. بول کس سے بولتا تھا, چل چپ, اب مہر اللہ لگا دے گا. یہ انگلیاں بولیں گی, یہ ہاتھ بولے گا, یہ پیر بولے گا. اس لیے ضرورت یہ ہے کہ اپنے باطن کا تزکیہ کیجیے. میرے غوث اعظم فرماتے ہیں کہ تم اپنے باطن میں بہت
रोशनी को आम करो। गौसे आजम ने फरमाया तन्हाइयों में अल्लाह को कसरत से याद करो, जिस तरह तुम मजमे में अल्लाह अल्लाह करते हो ना, तन्हाई में अल्लाह से हया करो, अल्लाह को याद करो, खशियत रब्बानी से तुम्हारा दिल धड़कते रहे। और मैं तो यही कहूंगा, हम तो गौस पाक के नाम लेवा हैं, अल-मर्उ मअ मन अहब्बा, जो जिससे मोहब्बत करता है कयामत के दिन उसका हश्र उसी के साथ होगा। हम दुनिया में भी उन्हीं की बात कर रहे हैं, इंशाअल्लाह मरेंगे और मर के उठेंगे कब्र से तो गौस पाक के गुलामों में उठेंगे और हम तो वही कहेंगे जो मेरे बाप दादा ने कहा, और मेरे बाप दादा ने वही कहा जो बरेली के इमाम ने कहा। बरेली की चूंकि हम खानदानी रज़वी हैं और हमारी घुट्टी में मेरी माँ ने ताज शरिया की अजमत और उनकी मोहब्बत को डाल दिया है, अब ये मोहब्बत कभी निकलने को नहीं है। मेरे आला हजरत ने कहा तुझसे डर, डर से सग और सग से निस्बत मुझको, तुझसे डर, डर से सग और सग से निस्बत मुझको, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा, और इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। और मेरी जब से गौस पाक का कुत्ता मैं बनाना, आला हजरत के मसलक का नकीब और गौस आज़म के दर का कुत्ता, तो फिर मेरी हालत ये हो गई, मेरी तकदीर इतनी बुलंद हो गई गौस पाक का कुत्ता बनने के बाद कि मेरी किस्मत की कसम खाएं सगाने बगदाद, मेरी किस्मत की कसम खाएं सगाने बगदाद, हिंद में भी हूं तो देता रहूं पहरा तेरा। इंडिया में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर असम तक, अंडमान से लक्षद्वीप तक, हम गौसे आजम की चौखट के कुत्ते हैं और पहरेदार की हैसियत से रहेंगे और हम इस शान से रहेंगे कि क्या दबे जिस पे हिमायत का हुक्म जा तेरा, बोले क्या दबे जिस पे हिमायत का हुक्म जा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम वालेकुम। इस्लाम जिंदाबाद। मसलके आला हजरत जिंदाबाद। नहीं काम नहीं चलेगा। मसलके आला हजरत जिंदाबाद। जोर से मसलके आला हजरत जिंदाबाद। जोर से मसलके आला हजरत जिंदाबाद। जहां में आम पैगाम शहे अहमद रजा करते हैं, दोनों हाथों को उठा के मसलके आला हजरत जिंदाबाद, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, मसलके आला हजरत जिंदाबाद। जहां में आम पैगाम शहे अहमद रजा कर दे, पलट कर पीछे देखें, फिर से तजदीद वफा कर दें। अस्सलाम वालेकुम।